اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام خواتین و حضرات کا، صحافی حضرات، کیمرہ مین، فوٹوگرافر اور جو یہاں آج پریس کانفرنس کور کرنے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت جب ملک میں ایک جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کیا حکمران پارٹی اور کیا اپوزیشن خرید و فروخت کا ایک سلسلہ جاری ہے اور سینٹ کے الیکشن کے نام پر انسانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے اور سب لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں، ایسی صورتحال میں کہ جب پارٹیوں نے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں لیکن کھرب پتی لوگوں کو سینٹ کے ٹکٹ ایشو کیے ہیں اور کر رہے ہیں، اور وہ کھرب پتی لوگ پھر کروڑوں اربوں روپے لگا کر مزید انسانوں کو خریدیں گے اور جو کچھ وہ خریدیں گے اور جب منتخب ہو جائیں گے تو اس سے کہیں زیادہ ہم سے وصول کریں گے۔ اور اس میں پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا جتنی بھی پارٹیاں حکمران پارٹیاں ہیں، ایم کیو ایم ہو، یہ سب اس عمل کے اندر شریک ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہو یہ رہا ہے کہ پورے میڈیا پہ بھی یہی چل رہا ہے، اخبارات میں بھی یہی آ رہا ہے، اور جو ہمارے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں ان سب پارٹیوں نے اس خرید و فروخت میں ان کو پس پش ڈال دیا ہے۔ کراچی شہر کا مسئلہ جو کبھی کبھی میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو وہ قوم کے سامنے آتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، لیکن پھر نان ایشوز کو شروع کر کے اصل ایشو سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے، اور ابھی وفاقی حکومت نے تیل اور گھی جیسی چیزوں کے اوپر بے تحاشا اضافہ کیا ہے۔ ہر مرتبہ جب آپ سودا خریدنے جاتے ہیں تو آپ کی جو گروسری ہے اس کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بدترین حالات سے لوگ دوچار ہیں، اور موضوعات چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ سیاستدانوں کی گفتگویں ہوں، ایک ہی موضوع ہے کہ سینٹ میں کون کس کے کتنے بندے خرید رہا ہے۔ اس لیے یہ پورا عمل جمہوریت کے نام پر دھبا بھی ہے اور پوری قوم کے لیے شرم کا مقام بھی ہے۔ جو جماعتیں جمہوریت کا نام لیتی ہیں اپنی پارٹیوں میں الیکشن نہیں کراتی ہیں، وصیت اور وراثت اور ڈکٹیٹرشپ پر پارٹیاں چلاتی ہیں۔ اس لیے اس ساری صورتحال میں ہم ایک مرتبہ پھر کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے مقدمے کو لے کر میدان میں نکل رہے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری حق دو کراچی کی تحریک کو ہم ایک تیز ترین مرحلے کی طرف لے کر جائیں گے، اور وہ ساری چیزیں کہ جو حکمران طبقہ نظر انداز کر رہا ہے، عوام کے دباؤ سے انشاءاللہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے جد و جہد کو تیز تر کریں گے۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ 28 اگست 2020 کو بارشوں کا آخری اسپیل ختم ہوا تھا، اور اس کے 5-7 دن کے بعد وزیر اعظم صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ اس کے لیے ایک کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی جس میں یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں، حکومتی جماعتیں، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ، اور پاک فوج کی نمائندگی بھی اس میں شامل ہے۔ ان چاروں پارٹیاں یا 3 پارٹیاں اور ایک پاک فوج 6 مہینے تقریباً اب گزر گئے ہیں، اور 6 مہینے میں اگر ہم کارکردگی کا کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے اس کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کا، تو وہ اسکیل ہی نظر نہیں آتا جس پر کوئی کام ہوتا ہوا دکھائی دے۔ کے سی آر یعنی کراچی سرکولر ریلوے کی بات ہوئی تو ایک جعلی قسم کا افتتاح کر دیا، پٹریاں ویسی ہی ہیں، سسٹم تباہ ہے، 1-2 اسٹیشنوں تک چلایا، پہلے 2 ٹرین چلائیں، ایک کم کر دی، اور صرف جو ہے وہ میڈیا کو دکھانے کے لیے اور سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرانے کے لیے کام ہوا۔ جو اصل میں کے سی آر بننا ہے اس کے اوپر کوئی ورکنگ اس وقت تک سامنے نہیں آئی، جس پر 2008، 9، 10، 11 میں رپورٹس موجود ہیں بین الاقوامی کمپنیوں کی، اس کے حوالے سے بھی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے۔ اسی طرح جو گرین لائن ہے یہ براہ راست وفاق کا منصوبہ ہے، اس کے 5 سال مکمل ہو گئے، 5 سال میں اس میں آدھا کام بھی نہیں ہوا، اور جو کام بھی ہوا ہے وہ بھی
2-3 سال پہلے ہوا. 2-3 سال پہلے کے بعد جب نئی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی, تو اس نے کراچی سے اتنا انٹرسٹ کا مظاہرہ کیا کہ اس کیے ہوئے کام میں 10% کام کا اضافہ بھی نہیں کیا. اور جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جون میں بسیں آ رہی ہیں, جولائی میں بسیں آ رہی ہیں, فروری میں چل جائے گا. کتنے جون گزر گئے اور کتنی فروری گزر گئیں, نہ بسیں آ رہی ہیں نہ وہ بن رہا ہے. بلکہ اب تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم بس نمائش تک چلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاہور میں تو 11 مہینے میں پوری میٹرو کا ٹریک بھی بن گیا, بسیں بھی آ گئیں اور چل گئیں. لیکن کراچی کے لیے نہ نون لیگ کی حکومت کو کوئی توفیق ہوئی کہ یہ کام صحیح طریقے سے کرتے, اور پی ٹی آئی کا تو جو کراچی سے رشتہ ہے سب جانتے ہیں. منگو پیر روڈ بنانی تھی وفاق کو, یہ براہ راست وفاق کے پروجیکٹ ہیں. آپ منگو پیر روڈ کا حال تو دیکھیں, آپ کھنڈروں کو بھول جائیں گے کہ کیا ہوتے ہیں. گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں, کبھی کہیں دھرنا دیتے ہیں, کبھی کہیں احتجاج کرتے ہیں. اس گرین لائن کے ساتھ جو سڑک کا حال کیا ہوا ہے, 4K چورنگی تک جا کر دیکھیں. اور ہم تو جو کراچی کے لوگ جس طرح پریشانی میں ہیں, بسیں ان کو ملتی نہیں ہیں, ٹرین چلتی نہیں ہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی ایک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی, سارا لوڈ جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ ہے یا چنگچی رکشوں پر ہے یا اپنی گاڑیوں میں لوگ سفر کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے, کیا عمران خان کو اور مراد علی شاہ کو اور MQM کے وزراء کو, ان کو کسی چنگچی رکشے میں بٹھا کر اور کراچی میں 4K چورنگی کا ایک چکر لگوا کر آ جائیں اور پھر ان کا ٹیسٹ کرائیں کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کا حال کیا ہے, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں. یار ایک چورنگی تم سے نہیں بنائی جاتی, ایک سڑک کی پیوندکاری تم سے نہیں ہوتی, اور یہ لوگ ہمارا سارا بجٹ کھا جاتے ہیں. پورے پاکستان کا انکم ٹیکس 41% کراچی کے 3 کروڑ لوگوں نے ادا کیا ہے, پورے پاکستان کا 59% ہے. یہ تو ان کی اپنی رپورٹس ہیں, FBR کی رپورٹ ہے. ہم 67% جنریٹ کرتے ہیں ریونیو, اور ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ 6 مہینے گزرنے کے باوجود بارشوں کے مین سڑکوں کی پیوندکاری نہیں ہوئی. ابھی آپ دیکھیں یہ PSL کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے. اگر آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے نکلیں, کون سا روٹ لیں آپ, گولی مار والے روٹ کے اوپر صرف اس لیے ٹریفک جام ہے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے پیچز میں جو ٹکڑے ٹوٹ گئے ہیں وہ نہیں بنا کے دے رہی ہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت. صرف وہ بن جائے تو یہ ٹریفک جام ختم ہو جائے. آپ ادھر سے آتے ہیں تو حسن اسکوائر پہ آپ کو بلاک کر دیتے ہیں, یونیورسٹی روڈ کا بیڑا غرق ہوا ہے, نہیں چل پاتے لوگ ٹریفک کی وجہ سے. آپ 3 اٹی سے آئے تو پوری جہانگیر روڈ ادڑی پڑی ہے. آپ بتائیں مجھے, آپ جائیں اب ان لوگوں کو ذرا سا چکر لگوائیں چنگچی میں, ان کو پتہ چلے گا. اپنی گاڑی میں بھی نہیں چل سکتے, یہ صورتحال ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی ٹرانسفارمیشن کا کام کر رہے ہیں. میں آج کی میڈیا کے توسط سے جو کور کمانڈر صاحب کی زیر نگرانی یہ کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی چل رہی ہے, اب ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے. ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تینوں چاروں لوگ مل کر کیا رہے ہیں. یہ 22 محکموں کے اندر کوارڈینیشن کے نام پر جو ڈیلے ہوتا ہے اور اس سے ہمارا پورا بیڑا غرق ہوتا ہے, تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اونرشپ ہماری لینے والا نہیں ہے. سب کھانے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں, سب کو ٹھیکے چاہیے ہوتے ہیں, سب کو کراچی جو ہے وہ دودھ دینے والی گائے لگتا ہے کہ بس یہاں سے اس سے وصول کرو اور چارہ اس کو نہیں دینا ہے. تو اس لیے کراچی کے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کون کر رہا ہے. اس لیے توقعات ان لوگوں سے لگانا جنہوں نے کراچی کی تباہی میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے, تو اس سے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. نہ اسٹیبلشمنٹ کی اس کارکردگی سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا جس میں وہ پرانے لوگوں کو نئے نئے نام دے کر واشنگ مشینوں میں دھو کر ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. نہ اس سے مسئلہ ہوگا کہ پارٹیوں کے نام بدل دیے جائیں, نہ اس سے مسئلہ ہوگا کہ جن پر بین ہے ان کے بین کو لفٹ کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے راستے ہموار کرنے کا کام کیا جائے. یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب کراچی کے لوگ اپنی جینوئن لیڈرشپ میں اپنا حق لینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ کوئی ہمیں حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی جب پروسیڈنگ ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی انقلاب آ جائے گا, لیکن جب پروسیڈنگ ختم ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بالکل وہیں کا وہیں صورتحال ہے اور کوئی کام آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. پیپلز پارٹی نے ملازمتوں کے نام پر جو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے, ابھی رپورٹ آئی ہے اور جس کی کوئی تردید سامنے نہیں آ سکی
کہ 30,000 ایسے سرکاری ملازمین ہیں کراچی میں جن کا جعلی ڈومیسائل بنایا گیا ہے، جن کے پاس کراچی کا ڈومیسائل ہے ہی نہیں۔ اسی طرح وفاق کے اداروں میں یہ صورتحال ہے، جعلی ڈومیسائل بنا کر پہلے ہی نوکریاں نہیں مل رہی کراچی کے لوگوں کو، اور جو کراچی کے نام پر ہے وہ بھی کراچی کے لوگ نہیں ہیں۔ اور اگر اس پر بات کرو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے لسانیت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لسانیت کی بات نہیں ہے، یہ انصاف اور حق کی بات ہے۔ کراچی میں رہنے والا کوئی زبان بولنے والا بھی ہو، جو یہاں رہتا ہے، جہاں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کے بچوں کو ملازمتیں ملیں، ملک کے باقی لوگوں کو بھی ملازمتیں ملنی چاہیے، ہم تو اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ لسانی بنیادوں پر یہ فیصلے کریں گے، آپ سیاسی بنیادوں پر یہ فیصلے کریں گے، 2 لاکھ ملازمتوں میں سے 1,92,95 ہزار ملازمتیں کراچی کے اداروں کی اگر کراچی کے لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی تو کیا اس کو لسانیت نہیں کہتے جو خود حکومت پروان چڑھا رہی ہے؟ کیا اس کو تعصب نہیں کہتے جو حکمران طبقہ پیدا کر رہا ہے؟ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر یہاں پر پھر وہی کاروائی شروع ہو جس میں ایک مہاجر بن جائے، ایک سندھی بن جائے، اور دونوں اپنے اپنے مفادات پارٹیاں حاصل کریں، اور نہ مہاجروں کا کوئی بھلا ہو نہ سندھیوں کا کوئی بھلا ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا یہ مسئلہ حساس مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھانا ہر شہری کا بھی حق ہے، فرض بھی ہے، اور حکمرانوں کو سے اپنا کام کروانا ہمارا فرض بھی ہے، اور ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ اس لیے کہ پلیٹ میں رکھ کر تو یہ دیتے نہیں ہیں، یہ تو ہمیں آن ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 14 مارچ کو قائد آباد سے گورنر ہاؤس تک ایک عظیم الشان جو ہے وہ ریلی نکالیں گے، اور یہ ریلی تو ایک اس دن ہوگی، اس سے پہلے ہم ماس موبلائزیشن کا ایک نیا مرحلہ شروع کر رہے ہیں۔ کراچی کے تاجر، صنعت کار، وکلاء، علماء، اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، اسٹوڈنٹس، ہم سب کے پاس جائیں گے اور سب کو اس پورے عمل کے اندر شریک کریں گے۔ جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ بلاگ لکھتے ہیں ہم ان سے رابطہ کریں گے۔ ہم ابھی سوشل میڈیا پہ اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ ہم ایک کمپٹیشن بھی شروع کریں گے جس میں انکریج کریں گے ان سارے نوجوانوں کو جو ادھر ادھر کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، کراچی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، ان کے لیے ایک بڑا انعام رکھیں گے تاکہ اس عمل کے اندر کراچی کا نوجوان شامل ہو۔ نوجوانوں کی بات آئی ہے تو اس وقت کراچی کی تعلیمی صورتحال آپ دیکھیں، انٹرمیڈیٹ سے تقریباً 1.25 لاکھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو فارغ ہوتے ہیں کراچی میں ہر سال، ان میں سے سرکاری اور غیر سرکاری جامعات کو آپ ملا لیں اور ساری ایجوکیشن کو ملا لیں تو 16,000 کی تعداد میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور گریجویشن میں جاتے ہیں، اور جو باقی لوگ رہ جاتے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو جابز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس پرائیویٹ پڑھنے کے نتیجے میں وہ پھر جو ہے وہ ان کی ڈگری مل جاتی ہے تو وہ پھر اپ گریڈ ہو جاتے ہیں۔ یہی رہ گیا ہے ہمارے پاس کہ جس میں لوگوں کو وہ مجبوری میں ان حالات میں جاب کرنی پڑتی ہے، لڑکے لڑکیوں کو، اور پھر وہ اپنی ساتھ ساتھ پرائیویٹ ایجوکیشن کو جاری رکھتے ہیں۔ اب یہ جو 4 سالہ ڈگری کورس کے نام پر سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس میں وفاق بھی شامل ہے، صوبہ بھی شامل ہے، عوام کی بربادی میں یہ سب شامل ہوتے ہیں، اس میں کوئی 18ویں ترمیم کا مسئلہ نہیں آتا۔ IMF کے احکامات بجا لانے پہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو اب اس میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ 4 سالہ ڈگری کورس کے نام پر اب یہ کریں گے کہ ایک تو یہ پرائیویٹ جو لوگ ہیں یہ اب آگے اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکیں گے، تو بھائی آپ یونیورسٹیاں بنا دو، آپ ان کو اسکالرشپس دے دو، یہ نہ کریں جابز اور اسکالرشپ کے اوپر پڑھیں۔ تو یہ جو 1,00,000-1.25 لوگ ہیں انٹرمیڈیٹ سے تعلق رکھنے والے، ان کا جو پورا آپ کیریئر تباہ کر رہے ہیں وہ، اور جو 16,000 ہیں ان کا بھی حال دیکھ لیجئے آپ، جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں یا تو وہ بہت ہی اتنے پیسے لیتے ہیں کہ جو عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، وہ خاص قسم کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ذرا سے کم پیسے ہیں، کم نہیں ہیں، ذرا سے کم پیسے ہیں تو ان میں ایجوکیشن کا معیار دیکھ لیجئے۔ خود ہماری سرکاری جامعات جو اس وقت کراچی یونیورسٹی ہے اور اردو یونیورسٹی ہے، اس میں کتنی اسامیاں ایسی ہیں کہ جو اس وقت خالی پڑی ہوئی ہیں، کوئی توجہ کسی پارٹی کی نہیں ہے، کراچی کے ایجوکیشن برباد ہو رہی ہے۔ آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیجئے اٹھا، آپ جو ان کو دیکھ لیجئے جو پرائمری کی تعلیم ہے، سیکنڈری کی تعلیم ہے،
ہزاروں اسکول تباہ حال ہیں اس وقت سرکار کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور کووڈ کی وجہ سے جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس میں جو پرائیویٹ ادارے چل رہے تھے ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سب نے مل کر یہ طے کر لیا ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے والوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ چند لوگوں کو پڑھائیں گے جو طبقہ اشرافیہ ہوگا، جو ہم پر رول کرے گا، باقی بھاڑ میں جائیں، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے. کیا عمران خان اور کیا بلاول، کیا زرداری اور کیا نواز شریف، سب کی ایک تعلیمی پالیسی ہے کہ تعلیم کو تجارت بناؤ. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو پاکستان میڈیکل کمیشن میں تبدیل کر کے ساری پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے میڈیکل کے شعبے کے لوگوں پر مشتمل یہ کمیشن بنا دیا، اور 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ روپے سالانہ پیسے لے کر ڈاکٹر بنائے جا رہے ہیں. کوئی آواز نہیں ہے اس ملک میں ان لوگوں کے لیے. خاص طور پر اس میں کراچی کے لوگ جو ہے وہ یہاں کے نوجوان طلبہ و طالبات، ان کے اوپر اثر پڑا ہے. اس لیے اس تعلیم کے ایشو کے اوپر بھی ہم ایک پورا وائٹ پیپر بنائیں گے ابھی، اور قوم کے سامنے لائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. لیکن مجموعی طور پر کراچی کے حقوق کے لیے حق دو کراچی کو تحریک ہماری ہے. اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم 14 مارچ کو انشاءاللہ قائد آباد سے گورنر ہاؤس تک ریلی کریں گے، اور گورنر ہاؤس پر پہنچ کر پھر اعلان کریں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. اس لیے کہ گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس، انہی دو جگہوں سے ہماری تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اور کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ مردم شماری انہوں نے جو ہے منظوری دے دی. جب ان سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی پتا ہے. گورنر صاحب بھی یہ کہتے ہیں اور پوری پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ غلط ہوئی ہے. بھائی غلط ہوئی ہے، دوبارہ ہوگی، کب ہوگی یہ نہیں بتائیں گے. اور غلط ہوئی ہے تو منظوری کیوں دی ہے؟ بھائی اگر مردم شماری غلط ہوئی ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں تو آپ نے منظوری کیوں دی ہے وفاقی کابینہ نے؟ کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے منظوری دے دی. ملازمتوں کے حوالے سے کوئی کوئی پارٹی نہیں کرتی کراچی کے نوجوانوں کے لیے. تو اس لیے یہ سارے ملا ہوا ایک طبقہ ہے جو ہمارا خون چوس رہا ہے. اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے. جماعت اسلامی نے پہلے بھی کراچی کی خدمت کی ہے. کورونا ہوتا ہے تب بھی ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں، بارشوں کا مسئلہ ہو تب بھی ہمارے رضاکار کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا 4 سال کا نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں، جبکہ وفاقی حکومت بھی ہماری نہیں تھی، صوبائی وزراء بھی ایم کیو ایم کے تھے اس وقت. جو رکاوٹیں تھیں سب کو پتہ ہے. جس دوران میں ہماری بلدیاتی جو ناظم بنے تھے نعمت اللہ خان اور ٹاؤن ناظمین ہمارے تھے، اس زمانے میں ہمارے 20-25 کارکنان شہید ہوئے. دہشت گردی کی وہ فضا تھی. لیکن اس کے باوجود جماعت اسلامی نے گراس روٹ لیول کے اوپر کام کیا اور کراچی کو ایک پٹڑی پہ ڈال دیا تھا. چند پروجیکٹ اس کے بعد مکمل ہوئے، لیکن پھر چائنا کٹنگ اور پھر K4 منصوبہ آگے نہیں بڑھا، سیوریج کا منصوبہ آگے نہیں بڑھا، کالجز نئے نہیں بنے. تو بعد میں آنے والے جو مصطفیٰ کمال صاحب ناظم تھے ایم کیو ایم کے، تو انہوں نے جو صورتحال یہاں پر ہوئی، چائنا کٹنگ، یہ سب کی رسپانسبلٹی ان لوگوں کو لینی پڑے گی. چند نعمت اللہ خان کے پروجیکٹ کے فیتے کاٹ دینے سے ترقی کا آپ جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں. مجموعی طور پر کراچی پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ 14 تاریخ کو ہم گورنر ہاؤس پہ پہنچ کر ہی پھر بتائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، کتنے دن تک وہاں قیام کرنا ہے. اور اس سے پہلے ہم ایک ماس موبلائزیشن شروع کر رہے ہیں آج سے ہی، اور 28 فروری کو بھی انشاءاللہ ایک بڑا مظاہرہ کیا جائے گا نیو امیجنا روڈ پر. اور اس کے علاوہ بھی گلی محلوں کی سطح پر کارنر میٹنگز ہوں گی، اور پھر 14 تاریخ کو ایک بہت بڑی ریلی ہوگی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک اسٹیک ہولڈر ہے اس شہر کی. ہم لوگوں کو متوجہ کریں، لوگوں کو ساتھ ملائیں، کراچی کے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں. میں تمام پارٹیوں کے ورکر سے یہ کہتا ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو جن کو مایوسیاں اس وقت جو ہے وہ گہرے میں لیے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو کہ جو پریشان حال ہے کہ اب ہم کہاں جائیں، اور چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، پیپلز پارٹی. کراچی کا مسئلہ پہلے بھی جماعت اسلامی نے حل کیا ہے، آئندہ بھی جماعت اسلامی حل کرے گی. اس ایک ایجنڈے کے اوپر جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں، ہمارا اس تحریک کا حصہ بنیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ.